قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وعلمنا حبيبنا وقدوتنا خاتم الأنبياء والرسل أن نقول في أدعيتنا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. شہر باسواڑہ کی جامع مسجد کے مصلیان، مسجد حاضہ کے منتظمین اور یہاں کے ذمہ داران، دیگر علاقوں اور دیگر محلوں سے آئے ہوئے تقریر کو سننے کے لیے، اور دیگر علماء کرام، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. اسلام ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے اور ہم مسلمان ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت چلنا چاہیے. اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث ہے کہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے کا کیا مطلب ہے؟ قید خانے میں، جیل میں جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ جس طرح اس کو کہا جاتا ہے رہنے کے لیے، کرنے کے لیے، اسی طرح اسے کرنا پڑتا ہے. وہ جو کام کرنا چاہے، جو چیز کھانا چاہے، جہاں جانا چاہے، جو چیز دیکھنا چاہے، جیل میں رہنے والا، جیل کا جو قیدی ہے یا مجرم ہے، وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے. قید خانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میری مرضی نہیں چلے گی، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. یہاں اگر کسی کی مرضی چلے گی تو اللہ جل جلالہ کی مرضی چلے گی. اللہ کا ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے مقصد کو بھی بیان کیا. تو ہم یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر دیے گئے، ہم یوں ہی دنیا میں نہیں بھیج دیے گئے. ہم کو بغیر کوئی راستہ بتائے ہوئے
اور بغیر کسی رہبر اور ہادی کو بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی یہاں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، جناتوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ روانہ کیا ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ جو شریعت ہے اسلام، جس کو آخری نبی لے کر آئے ہیں، یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے طریقے کو جاننے کے لیے، عبادت کے آداب کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی۔ شریعت کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس شریعت کو اختیار کیا، نسل در نسل ہمارے خاندان نے اختیار کیا، آپ کے خاندان نے اختیار کیا، اور ہم اس شریعت پر قائم اور دائم ہیں، اور انشاءاللہ اس شریعت پر قائم اور دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اطمینان ہے، ہمیں کوئی قلبی خلجان نہیں ہے، ہمیں کوئی اضطراب اور بے چینی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ جتنا شکر ادا کرے ہم کم ہیں۔ ہم اس ملک میں ہیں، آج ہم اس ملک میں نہیں آئے، ہمارے آبا و اجداد اس ملک میں رہ رہے ہیں، زمانے سے رہ رہے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ ہم کسی دوسرے ملک سے آ کر گھسپیٹھی نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے۔ اس زمین کا چپا چپا گواہی دیتا ہے، اور اس زمین کا ایک ایک علاقہ، ایک ایک گوشہ گواہی دیتا ہے، ایک ایک ٹکڑا گواہی دیتا ہے کہ یہاں اللہ کی عبادتیں ہوئی ہیں۔ مسلمانوں نے اذان کے نغمے یہاں سنائے ہیں، مسلمانوں نے اس زمین میں سجدے کیے ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، یہی وہ زمین ہے جہاں حضرت نظام الدین تشریف لائے، یہی وہ زمین ہے جہاں بختیار کافی تشریف لائے، یہی وہ زمین ہے جہاں سالار مسعود غازی تشریف لائے، اور پھر انہوں نے جب محبت کا پیغام سنایا، وحدت کے ترانے گائے اور اللہ کی توحید کی وحدانیت کی دعوت دی، تو یہاں کے باشندوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے آداب کو دیکھ کر، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر، ان کی تعلیمات کو دیکھ کر، ان کے حسن انداز، حسن بیان کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی تعلیم اور تربیت کو دیکھ کر لوگ جھوک درجھوک ان کے دامن میں آتے چلے گئے اور اسلام سے منسلک ہوتے چلے گئے۔ ہم یہاں کے اصل ہیں، اصل تھے، اور انشاءاللہ اصل رہیں گے۔ ہم مسلمان تھے زمانے سے، اور مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ مسلمان رہیں گے۔ اس ملک کی ایک ایک بارش زمین، اس ملک کا ایک ایک چپا اس بات کا گواہ ہے۔ ہم نے اس زمانے تک اس ملک میں حکومت کی ہے، اور حکومت جو ہم نے کی ہے وہ ظلم و بربریت کے ساتھ نہیں کی ہے۔ ہم نے حکومت کی ہے، وہ حکومت ایسی تھی جو انصاف کی حکومت تھی، جو عدل کی حکومت تھی، جو لوگوں کے لیے ایک رحمت بن کر آئی تھی۔ ابھی بھی آپ معلوم کر لیں گورنمنٹ سے کتنے ایسے مندر ہیں، کتنے ایسے مندر ہیں جن کو مسلم حکمرانوں نے زمینیں روکی، کتنے ایسے مندر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مولانا کی بات ہو، ہندوستان کے وہ ہندو مورخین جو صحیح نظریے کے حامل ہیں، جن کے اندر تعصب نہیں ہے۔ یو پی کے ایک مورخ تھے بشمبر ناتھ پانڈے، مورخ ہیں، انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے مورخین ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں پر جو الزام لگائے جاتے ہیں
مسلم بادشاہوں پر جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ الزامات صحیح نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک آنکھ سے مسلمان کو بھی دیکھا ہے اور اسی آنکھ سے یہاں کے دوسرے مذہب کے باشندوں کو بھی دیکھا ہے۔ ایک مثال بھی آپ کو نہیں مل سکتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ کسی غیر مسلم کو ستایا گیا۔ ہاں جنگیں ہوتی ہیں، جنگ میں اپنے بھی مارے جاتے ہیں، دوسرے بھی مارے جاتے ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پر کسی بھی مسلم حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، صحیح مورخ ایسی باتیں اور ان باتوں کے بارے میں وہ یقیناً خلاف لکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے نظریے کی یا یہ کہا جائے صحیح نظریے کی وہ حمایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عہد حکومت میں یہاں ظلم و بربریت نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کی حکومت کو زوال آیا، زوال کے اسباب ہوتے ہیں اور اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے۔ اصل میں ہم قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو رات و دن کی گردش ہے، ہم رات و دن کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا عروج ہوتا ہے، کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے۔ عروج ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہے اور زوال ہمیشہ کسی کی نہیں ہے۔ ہمیں روزانہ سورج بتاتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور پھر چڑھتے چڑھتے دوپہر کے وقت میں سورج شمال پہ ہوتا ہے، اس کی تمامت بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، بلندی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر دوپہر کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سورج بتاتا ہے کہ زوال کے بعد انتہا بھی ہے، عروج بھی ہے، ابتدا کے بعد جوانی بھی ہوا کرتی ہے۔ ہم کاشتکار ہیں، کھیتوں کو جوتتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، ہر بیج ہر دانہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیج ڈالنے کے بعد اچانک فصل تیار نہیں ہو جاتی ہے۔ بیج ڈالنے کے بعد پودا نکلتا ہے، 2 مہینے 4 مہینے فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر کھیت میں دوسری فصل ڈالی جاتی ہے۔ عروج ہمیشہ کسی کو نہیں ہے اور زوال بھی ہمیشہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، ہماری حکومت تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن اسباب کی بنیاد پر بھی ہماری حکومت کو زوال آیا۔ انگریزوں نے قبضہ کیا، لیکن ہم نے انگریزوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اس ملک کو انگریزوں نے ہم سے لیا تھا، مسلمانوں سے چھینا تھا، اور 1 2 نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ علماء دیوبند کی تاریخ پڑھ لیجئے، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھ لیجئے، دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس پر علماء کی لاش نہ لٹکی ہو۔ حکومت کی طرف سے یہ بات کہی جاتی تھی انگریز کی طرف سے، جو بھی داڑھی ٹوپی والا ہو اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔ ہم نے مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو قبول کیا، کیوں؟ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہم دوسروں کو بھگائیں گے اور یہ ملک ہمارا رہے گا۔ اس جذبے کے تحت ہمارے علماء نے، مجاہدین آزادی نے، طالبان علوم نبوت نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ہاں، جب مسلمانوں نے پہل کیا تو پھر برادران وطن نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی میں صرف مسلمان ہی تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہتے۔ آزادی کی لڑائی میں پہل ہم نے کی، پہلے ہم سوری پر چڑھے، پہلے ہمارے سر نیزوں کے علی پر آئے، پہلے ہماری گردنیں تلوار کے نیچے آئیں اور پھر پورے ملک میں آزادی کی بگل بجی ہے اور پھر دوسرے لوگ شریک ہوئے۔ لیکن جب ملک بچ گیا تو ہمیں کو لوگ 2 نمبر شہری کہنے لگے۔ کہنے والے کہیں، پھر ہمارا ملک ٹوٹا، پاکستان بنگلہ دیش بنا، لیکن
ہم نے اس ملک میں رہنے کا معاہدہ کیا. جن کو جانا تھا پاکستان چلے گئے، جن کو بنگلہ دیش جانا تھا گئے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی اور ان جیسے کتنے بڑے تھے جنہوں نے کہا کہ اس سرزمین کو ہم نے خون سے سینچا ہے، اس سرزمین پر ہماری لاشیں دفن ہیں، اس زمین کا چپا چپا ہمارے سجدے کی گواہ ہے، اس زمین کے در و دیوار ہماری توحید کے نغمے کو سنے ہیں، اس زمین کو چھوڑ کر چلے جانا یہ ہماری عقل مندی کی بات نہیں ہے. جانے والے گئے لیکن ہم یہاں رہے اور عزت کے ساتھ رہ رہے تھے. لیکن اب کچھ حکومتیں ایسی آ گئی ہیں جنہوں نے تعصب کی عینک کو لگا رکھا ہے. ہماری قربانیاں ہیں لیکن وہ ہماری قربانیوں کو ماننے کے تیار نہیں. تاریخ گواہ ہے، اچھی طرح تاریخ جانتی ہے کہ ہماری قربانیاں بہت ہیں. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب ہم ہی سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. عجیب فلسفہ ہے. حکومتیں چل رہی تھی، کام ہو رہا تھا، اور پھر اس ملک کے قانون میں، اس ملک کے دستور میں، اس ملک کے سنویدھان میں یہاں کے ہر شہری کو پوری طرح مذہب پر قائم رہنے اور چلنے کی آزادی دی. ہمارے ملک کا جو دستور ہے، سنویدھان ہے، اس کی مختلف شقیں ہیں. ایک بنیادی قانون ہے جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، یعنی بنیادی حقوق. بنیادی حقوق کے دفعہ 14، دفعہ 15 اور دفعہ 25، یعنی دفعہ 14، دفعہ 15 اور دفعہ 25، یہ دفعات بتاتے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کو، اس ملک کے ہر شہری کو مذہب پر چلنے کی کلی آزادی ہوگی. وہ جس دین کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، وہ اپنے دین کے ساتھ قائم رہے گا. اس ملک میں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ اپنے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے دین پر صحیح معنوں میں قائم رہ سکتا ہے. اس کی عبادت گاہیں محفوظ رہے گی. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ملک کا دستور اور ملک کا سنویدھان کہتا ہے. اس کو کس نے بنایا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرپرستی میں جو قانون فائنل ہوا اس میں یہ بات ہے. لیکن آج جن کے قبضے میں حکومت آ گئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ آج حکومت کی کرسی جسے مل گئی ہے یا دے دی گئی ہے، انہوں نے مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. جب ملک کا قانون کہتا ہے چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے جین ہو، چاہے بدھ مت کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے مذہب پر کلی طرح سے عمل کر سکتا ہے. اس کے آئینی قوانین میں، اس کے پرسنل لا میں حکومت چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی. یہ ملک کا سنویدھان کہتا ہے. لیکن آج حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں سب کو ملک کے قانون میں دیے ہوئے اختیارات دیں، لیکن مسلمانوں سے ان اختیارات کو سلب کر لیں. ہمارے ساتھ دروخہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ تعصب کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کی وجوہات ہیں، اس کی علتیں ہیں، اس کے اسباب ہیں. انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی. لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے، آپ سے بھی کہتے ہیں
اور ہماری بات میڈیا کے ذریعے جہاں تک پہنچ جائے، ہم ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں کے کسی بھی شہری کے ساتھ ایسی پالیسی اختیار کی گئی جو مذہب کی بنیاد پر ہو، ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ملک کے قانون سے بغاوت ہوگا، وہ ملک کے قانون سے عداوت ہوگی، ملک کے قانون سے دشمنی کا اعلان ہوگا۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے یہاں رہنے کا پکا ارادہ کر لیا اور وہ اس بات پر اڑ گئے کہ ہم یہی رہیں گے، یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہماری زمین ہے، اس کی ہر بارش ہماری حکومت کی گواہ ہے، ہماری قربانی کی گواہ ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور قانون نے اس کی اجازت دی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا نظام سیکولر رہے گا، یعنی کسی مذہب سے نظام کو تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن افسوس ہے جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے جتایا، جن کو ہم نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھایا، وہ اب ہمیں 2 نمبری اور 3 نمبری شہری قرار دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے شہری ماننے کے تیار نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ تھا، حکومت کے ساتھ پیچیدگی تھی کہ اب ملک کا سنویدھان فنڈامنٹل رائٹس یہاں کے ہر شہری کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیتا ہے، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ تعصب کا معاملہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے ایک پوائنٹ نکالا اور انہوں نے ایک بل پہلے لوک سبھا میں، پھر راجیہ سبھا میں، اور پھر صدر جمہوریہ کے ذریعے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ذریعے اس بل کو پاس کرا دیا۔ بل کیا ہے وہ؟ جسے کیب کہتے ہیں، شارٹ فارم میں کیب، وہ شارٹ ہے، اور CAB اصل میں فل فارم جو ہے، فل فارم سی کا مطلب ہے سٹیزن شپ، اور اے کا مطلب ہے ایمیڈنٹ، اور بی کا مطلب ہے، یہ جو کیب جو انہوں نے بتایا ہے، بی کا مطلب ہے بل، یعنی سٹیزن شپ ایمنڈمنٹ بل، اس کو کہتے ہیں شہریت ترمیم بل۔ شہر کا جو قانون ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ باہر گئے ہوں، ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ویزا لے کے جاتے ہیں، یہ ملک کا قانون ہوتا ہے۔ ویزا ختم ہوا، آپ کو وہاں سے آنا ہے یا ویزا آپ کو بڑھوانا پڑے گا۔ اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو پھر قانون کے اعتبار سے آپ مجرم ہیں، بغیر اجازت، بغیر پرمیشن کے آپ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کا بھی قانون، ہاں کوئی بہت امتیازی آدمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے قوم کو، سماج کو، ملک کو فائدہ ہوتا ہے، تو بہت سارے ملک والے اسے شہریت دے دیتے ہیں۔ انڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک سروے کے مطابق جو وزارت خارجہ کی رپورٹ ہے، سب سے زیادہ ہندوستان کے لوگ ہیں جو دوسری دنیا میں، دوسرے ممالک میں سٹیزن شپ شہریت لیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 2.25 کروڑ لوگ ہیں، 1.75 کروڑ افراد ہیں جو ہیں تو ہندوستان کے، لیکن انہوں نے دوسرے ملک میں شہریت حاصل کر لی۔ ہمارے ملک میں قید CAB قید قانون پاس کیا۔ قانون پاس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوک سبھا میں پاس کیا گیا، لوک سبھا میں ان کی اکثریت ہے جو حکومت BJP کی ہے، راجیہ سبھا میں ان کی اکثریت نہیں ہے۔ راجیہ سبھا میں اس بل پر پابندی لگ سکتی تھی، لیکن ہمارے حکمراں، ہمارے وہ ممبران جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے جتایا تھا، ان میں سے اکثر نے دھوکہ دیا ہمیں اور ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ AP آندھرا پردیش کی حکومت، جگن موہن، اس کے جتنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے،
لیکن مسلمانوں کے ساتھ غداری کی انہوں نے اور دوسری پارٹی کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا. بہار کے نتیش کمار نے بھی سپورٹ کیا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مسلمانوں کی حمایت کرو، یہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تمہیں چاہیے کہ تم نے ملک کا حلف لیا تھا، اور یہ قانون جو پاس ہو رہا تھا وہ ملک کے دستور کے مخالف تھا، ملک کے سنویدھان کے مخالف تھا، ڈاکٹر امبیڈکر راؤ کے بنائے ہوئے قانون کے مخالف تھا. یہ آخر آپ قانون کے خلاف کیسے بل پاس کر رہے ہیں؟ اس بل میں ہے کیا؟ بل میں یہ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو 3 ممالک مانتے ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ان 3 ممالک سے اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی پارسی، کوئی جینی، کوئی بدھ مذہب کا ماننے والا آتا ہے اور اس ملک کی شہریت چاہتا ہے، ہم اس ملک کی شہریت اسے دے دیں گے. حالانکہ شہریت آسانی سے نہیں دی جاتی کسی کو. آپ کے بانسواڑہ کے کتنے لوگ ہیں جو گلف میں کام کر رہے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی ایک کو بھی شہریت نہیں ملی ہوگی. شہریت اتنی آسان چیز نہیں ہے. ملک کے مفاد میں جب وہ آدمی ہوتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے مال و دولت کی بنیاد پہ، تو اسے شہریت دی جاتی. لیکن ہمارے ملک کے نئے قانون نے کہا ان 6 مذاہب کے لوگ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے آتے، ہم انہیں شہریت دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان 6 مذاہب کو لیا، اگر کوئی مسلمان وہاں سے آتا ہے تو آپ اسے کیوں نہیں دیں گے؟ وہ کہتے نہیں ہم مسلمان کو نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون جو بنا رہے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر بنا رہے ہیں. اور ہندوستان کا فنڈامنٹل رائٹس یہ کہتا ہے مذہب کی بنیاد پہ یہاں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. قید پاس کیا گیا اور یہ قانون آیا. اس قانون کے بعد جو قانون آنے والا ہے وہ NRC کا قانون. NRC کیا ہے؟ یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے جس کو اردو میں مخفف بولتے ہیں، اختصار بولتے ہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں میں TS کا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب ہوا تلنگانہ اسٹیٹ کے رہنے والے. آپ سے کوئی پوچھے کہاں کے رہنے والے، آپ کہیں میں AP کا رہنے والا ہوں، یعنی آندھرا پردیش کے رہنے والے. کوئی پوچھے کہاں کے رہنے والے، آپ کہتے ہیں میں NH کا رہنے والا ہوں، یعنی مہاراشٹر کا رہنے والا ہوں. اس طرح شارٹ فارم ہوتا ہے. NRC یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے. کیا مطلب ہے؟ N کا مطلب ہوتا ہے نیشنل، نیشن کا مطلب ہے قومی، اور R کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر، اور C کا مطلب ہے سٹیزنز. NRC نیشنل سٹیزنز آف انڈیا. نیشنل رجسٹر، نیشنل رجسٹر سٹیزنز آف انڈیا. کیا مطلب ہوا؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیے. جیسے کسی اسکول میں آپ پڑھا رہے ہو اور جتنے کلاسز ہوتے ہیں ان کلاسز کا رجسٹر ہوتا ہے. رجسٹر میں اس کلاس کے اسٹوڈنٹ کے نام ہوتے ہیں. کیسے آپ آئے؟ فرسٹ کلاس کا رجسٹر لائیے تو فرسٹ کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے اس رجسٹر کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس اسکول کے فرسٹ کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹ ہیں. ملک کے قانون میں یہ بات تھی پہلے سے، لیکن اس پر عمل نہیں تھا کہ نیشنل رجسٹر سٹیزنز آف انڈیا، ہندوستان کے جو شہری ہیں ان کا قومی رجسٹر ہونا چاہیے. کس ملک میں، کس علاقے میں، کس شہر میں، کس اسٹیٹ میں کون لوگ رہ رہے ہیں، ان کے نام اور ان کے پتے کیا ہیں. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہونا چاہیے، ملک کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے. لیکن حکومت نے تعصب کی عینک لگا لی ہے.
حکومت نے مذہب کی چادر اوڑھ لی ہے. حکومت دین اور دھرم کے لحاظ سے سرکار چلا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ NRC آسام میں لگایا گیا, رجسٹر تیار کیا گیا, 16 لاکھ لوگ ایسے آئے جن کا نام رجسٹر میں نہیں آ سکا. کیوں نہیں آ سکا؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ آزادی کے پہلے سے ہی یا آزادی کے فوراً بعد سے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی پیدائش ہوئی 1980 میں. حکومت یہ مانتی ہے آپ ہندوستان کے ہیں, یہ کہتی ہے کہ آپ 80 میں پیدا ہوئے, آپ کے آبا و اجداد ہندوستان کے تھے یا بنگلہ دیش سے تو نہیں آ گئے تھے, پاکستان سے تو نہیں آ گئے تھے. آپ 80 سے پہلے کا ایسا کاغذ دکھائیے جو آپ کے والدین کے بارے میں یہ ثابت کرے کہ وہ ہندوستانی تھے, اور اس کاغذ میں اور آپ کے کاغذ میں جو آپ کی 80 کی پیدائش ہے, نام میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا نام شیخ سراج ہے اور آپ کے والد کا بھی شیخ سراج ہے تو والد کے کاغذ میں بھی شیخ اسی اسپیلنگ کے ساتھ اور شیخ سراج ہونا چاہیے. اگر آپ کے کاغذ میں لکھا ہوا ہے والد کی جگہ سراج الاسلام, گورنمنٹ کہتی ہے آپ کے والد نہیں, آپ گھسپیٹ ہیں. تحقیق کی اور 16 لاکھ لوگ نکلے. اتفاق ایسا ہوا آسام میں 16 لاکھ میں سے 11 لاکھ مسلمان نہیں ہیں, صرف 5 لاکھ مسلمان چھٹے. اب حکومت نے تو مذہب کی اینک لگا رکھی, حکومت نے تو دھرم کا چشمہ پہن رکھا ہے. اس نے کہا عجیب بات ہو گئی, ہم تو مسلمان کو چھانٹنا چاہ رہے تھے, یہ تو 5 ہی لاکھ چھٹے, 11 لاکھ تو دوسرے لوگ چھٹ گئے. تو انہوں نے یہ CAB قید جو قانون بتایا ہم نے, اس قید قانون کو پارلیمنٹ میں پاس کرایا اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں 9 دسمبر کو یہ قانون پاس ہوا اور پھر صدر جمہوریہ کے پاس یہ قانون گیا, انہوں نے بھی پاس کر دیا. اس سے ان 11 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر جو بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں ہم ان کو اس ملک کا شہری مانتے ہیں. ان کے لیے اپنے نسل کو, آبا و اجداد کو یہاں کا ہونا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان 6 مذاہب کے لوگوں کو یہاں رہ رہے ہیں یا جو یہاں آنا چاہتے ہیں پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان سے جو آنا چاہتی ہیں, جو رہ رہے ہیں, ہم انہیں یہاں کا شہری مانتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ 11 لاکھ تو شہری ہو جائیں گے, بیچارے 5 لاکھ آسام کے مسلمان کہاں جائیں گے. خیر, ہم نے اس مسئلے کو یا ہمارے علماء نے اس مسئلے کو مسلم اور غیر مسلم کے لحاظ سے نہیں دیکھا ہے. ہم نے کبھی اس کی آواز نہیں لگائی کہ ہمارے مسلمانوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو. ہم آواز یہ لگا رہے ہیں کہ ملک جب آزاد ہوا, ملک کا دستور بنایا گیا, وہ دستور سیکولر تھا, وہ دستور لادینی تھا, اس دستور کا تعلق کسی مذہب سے نہیں تھا, کسی ریلیجین سے نہیں تھا, کسی دھرم اور دین سے نہیں تھا. اس ملک کا قانون سیکولر تھا. اس ملک کے قانون کو سیکولر رہنے دیا جائے, اس ملک کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے, اس ملک کو ایک مذہب کا طرفدار نہ بنایا جائے, بلکہ جو بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں, جو قانون دوسروں کے لیے ہو رہا ہے, وہی قانون ملک کے ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے. مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ کہنا ہے, ہمارے علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں, مسلم لیڈران بھی یہی کہہ رہے ہیں. غیر مسلم حضرات جو سلجھے ہوئے ہیں, صحیح ذہن و دماغ کے ہیں, جنہوں نے تعصب کی اینک نہیں لگائی ہے, جن کو ملک کے سنویدھان پہ, ملک کے دستور پہ کلی اعتماد ہے, کلی بھروسہ ہے,
کل اطمینان ہے، وہ حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قید کا قانون جو پاس ہوا ہے وہ قانون ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان مرنے سے گھبراتا نہیں ہے، یہ مسلمان اصول کی پاسداری کرتا ہے، یہ مسلمان عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، یہ مسلمان امن و سلامتی کا پیمبر ہے، یہ امن و سلامتی کا چراغ جلانا چاہتا ہے، جس کا دین اسلام ہے، جو امن سکھاتا ہے، جو اطمینان و سکون سکھاتا ہے، جو صلح سکھاتا ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس ملک میں محبت کے چراغ جلائے ہیں اور جلائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ تھے اور دوسروں کو عزت کے ساتھ رکھتے تھے، ہم اسی عزت کے طلبگار ہیں، ہم اسی کی حمایت کرنے والے ہیں، ورنہ موت سے مسلمان گھبراتا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان کو دولت نہیں چاہیے، یہ تو امن کا پیمبر ہے، یہ ساری دنیا میں امن چاہتا ہے۔ تم جس دین کو چاہو مانو، لیکن صلح کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، یہ تو ہماری تعلیم ہے، یہ تو ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اسی پیغام کو عام کر رہے ہیں، گلی گلی عام کر رہے ہیں، کوچے کوچے عام کر رہے ہیں، اور ہم حکومت سے، گورنمنٹ سے، قانون کے بدلنے والوں سے کہیں گے کہ آپ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے، آپ ملک کے سنویدھان سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے۔ اگر آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر ملک کا امن خطرے میں ہے، ملک کے شہری خطرے میں ہے، اور ملک غلط رخ پہ جائے گا، اس کی سیاست صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو، اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو خرید لیا ہے، جان ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو بھی خرید لیا ہے اور مومنوں کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ مومن کو ہم اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ ہماری جان جائے گی تو اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے لحاظ سے، شریعت کی چاہت میں جائے گی۔ ہمارا مال بھی اگر خرچ ہوگا تو شریعت کی مرضی کے لحاظ سے خرچ ہونا چاہیے۔ اس ملک کے دستور کو بچانا، اس ملک میں امن و سکون کا ماحول پیدا کرنا، یہ ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ اس ملک کے دستور نے مذہب کی بنیاد پر معاملہ نہیں کیا۔ جو شہری ہے یہاں، جو یہ رہ رہا ہے، اس بنیاد پر معاملہ کیا گیا ہے۔ ہماری درخواست یہی ہے ارباب اقتدار سے، حکومت کے سربراہان سے، کہ ہر شہری کو برابر حقوق دیے جائیں۔ جو فنڈامنٹل رائٹس دفعہ نمبر 14, 15 اور 25 نے جو اختیارات دیے ہیں، وہ اختیارات ہر شہری کو ملنا چاہیے، مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہوا جائے۔ لیکن دور آتا ہے اور جب آدمی کو اقتدار ملتا ہے تو آدمی پتہ نہیں کیسے کیسے نشے میں ہوتا ہے، اور دین والوں کو خاص طور سے لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. کفار نے کہا اپنے رسولوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے کہا، کس نے؟ کافروں نے. وقال الذين كفروا لرسلهم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنكم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال کر رہیں گے. تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تم توحید کو مانتے ہو، تم اللہ کے نظام قانون کو مانتے ہو، تم خلافت علی منہاج النبوہ کو مانتے ہو، تم شریعت الہی کو مانتے ہو. لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم سب کو اپنی زمین سے نکال کر دب لیں گے. اگر ایسا نہیں، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو اختیار کر لو. جو ہمارے برادران وطن میں سے کچھ لوگ گھر واپسی کا نعرہ لگاتے ہیں. گھر واپسی یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے، پچھلے رسولوں سے بھی کفار نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا اپنے اس دین کو مان لو جو دین ہمارا ہے، ہم کافروں کا ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ فاوحى الیہم ربہم، پیغمبروں کے پروردگار نے، رب کائنات نے پیغمبروں کی جانب وحی کی لنہلکن الظالمین، گھبرائیے مت، یہ ملک سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں، یہ گھر واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں. یاد رکھیے لنہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، قارون کو کون نہیں جانتا؟ میں نے قارون کے محل کو مصر کی سرزمین میں دیکھا ہے، پورا محل زمین بوس ہو چکا ہے، ایک گھر کو صرف عبرت کے لیے باقی رکھا گیا ہے. قارون کی مالداری کو کون نہیں جانتا؟ فرعون کے جبر و طاغوت کو کون نہیں جانتا؟ شداد کی شدادیت کو کون نہیں جانتا؟ نمرود کے قصے سے کون نہیں واقف ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابو جہل اور ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ عتبہ اور شیبہ کو کون نہیں جانتا؟ کیا نتیجہ ہوا؟ سب تاریخ کے قصے بن کر رہ گئے. اللہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے. کون ظالم ہے یہ ہم نہیں کہیں گے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ لے. ہو سکتا ہے مسلمان بھی ظالم ہو. ایک مسلمان جو اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے، اپنے بھائی کا مرڈر کرتا ہے، اپنے بھائی کو مارتا ہے، ایک مسلمان جو حرام کام کرتا ہے، یقیناً وہ بھی ظالم ہے. ایک غیر مسلم جو غلط کام کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے. ظلم میں تفاوت تو ہو سکتا ہے لیکن ظالم ہے دونوں. ظالم جو بھی ہو، اللہ نے فرمایا لنہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے قلب و جگر کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ہم تو ظلم نہیں کر رہے ہیں. ظالم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا ہے. اللہ ڈھیل دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے. اللہ خوش نہیں ہے. اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے ڈھیل دے رہے ہیں. اگر اسے توبے کی توفیق مل گئی فبہا ونعمت، نور علی نور، خوشی کی بات ہے. لیکن اگر توبے کی توفیق نہیں ملی تب تو مرنے کے بعد اس کی خیر نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے ملک کا دستور سیکولر ہے، سیکولر رہنے دیا جائے. ملک کا سنویدھان مذہب کی بنیاد پہ منقسم نہیں ہے، اسے مذہب کی بنیاد پہ منقسم نہ کیا جائے. ملک کا دستور ہر شہری کو ایک چشمے سے دیکھ رہا ہے. ہم یہی کہیں گے ارباب حکومت سے کہ ملک کی اس دستور کو باقی رکھا جائے. قید کے ذریعے، شہریت ترمیم بل کے ذریعے NRC کو غلط رخ نہ دیا جائے.
مذہب کی بنیاد پہ اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ورنہ عروج کسی کا ہمیشہ نہیں رہتا ہے، عروج کسی کا ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ درخت سے پھل توڑے جاتے ہیں، پھر درخت پر نیا پھل آتا ہے، ضرورت پڑتی ہے درخت کاٹ بھی دیے جاتے ہیں، پھر نئے درخت لگائے جاتے ہیں، سدا عروج کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے، ہمیں عدل کا، انصاف کا پرچم بلند کرنا چاہیے، ہمیں مذہب کی بنیاد پہ اپنے شہری کو نہیں ستانا چاہیے۔ یہ تو ملک کا پس منظر ہے، اور ملک کی جو باتیں ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لوگ احتجاجات کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے تو انٹرنیٹ کے نظام کو بالکل ختم کر دیا۔ 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، کشمیر کی جو صحیح صورتحال ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آ رہی۔ آسام میں احتجاجات پر احتجاجات ہو رہے ہیں، وہ 16 لاکھ افراد جو کسی ایک مدد کے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہمیں قید کا قانون نہیں چاہیے، ہم جیسے رہ رہے رہنے دیا جائے، ایک عینت سے سب کو دیکھا جائے، لیکن حکومت نے انٹرنیٹ کو معطل کر دیا ہے، کچھ بھی صحیح خبر نہیں آ رہی۔ اس حالات اور پس منظر میں ہم مسلمانوں کو، خاص طور سے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک یہ سوال ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا، ہر آدمی کے ذہن میں سوال ہوگا۔ حالات ایسے ہیں، کسی بھی قانون کو لوک سبھا میں پاس کرایا جاتا ہے، راجیہ سبھا میں آسانی سے بل پاس ہو جاتا ہے، کچھ لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ باہر نکل واک آؤٹ کر دیتے ہیں، ان کے واک آؤٹ سے حکومت کو اور فائدہ ہو جاتا ہے، جتنے لوگ کم ہو گئے حکومت کو اور فائدہ ہو گیا، اور آخر میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی دستخط کر کے اسے پاس کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پس منظر میں؟ پہلی بات دوستو، یہ حکومت جو قانون بناتی ہے، یقیناً ابھی جو قانون آ رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس قانون کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ احتجاجات ہو رہے ہیں، بہت سارے بل ایسے ہیں احتجاجات کی بنیاد پر بل واپس لیا گیا ہے، لیکن ایسے کم بل ہیں۔ اکثر بل جو پاس ہو جاتے ہیں تم لاکھ احتجاج کرتے رہو، بل واپس نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے شواہد ہیں، ایسے نظائر ہیں کہ بل واپس بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں پہلے مرحلے میں یہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنے کاغذات جہاں تک ہو سکے درست کروانے چاہیے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ نشے میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، بعد میں کیا ہوگا وہ نہیں سوچتا ہے، وہ نشے میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے حکومت کا جو اعلان ہے اور ہمارے بڑے حضرات جو کہہ رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کاغذات کی اصلاح جہاں تک ہو سکے کروائیں۔ اس کو ایزی نہ لیا جائے، آسان نہ لیا جائے۔ یہ میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس مدرسے کا خطیب ہوں۔ گزشتہ جمعے کی تقریر نیٹ پر یوٹیوب پر ہے، میں نے مدرسے میں بھی یہ کہا ہے۔ وہ تو ہمارے شاگرد ہیں مولانا شیخ سراج الاسلام قاسمی صاحب، جنہوں نے اصرار کیا کہ مولانا آئیں آپ کا بیان ہوگا، ورنہ جمعے کو تعلیمی ایام میں کہیں دوسری جگہ بیان نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ جمعے کی مشغولیت ہماری بہت زیادہ ہے۔ مدرسے کی مسجد میں تقریر بھی ہوتی ہے، جہاں تقریباً 500 طلبہ ہوتے ہیں، شہر کے لوگ بھی آتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف میری وجہ سے آتے ہیں، میری محبت میں آتے ہیں۔ اور جمعے کو میں ایک جگہ ویکلی ہفتہ واری ایک مدرسے میں کلاس بھی لیتا ہوں، بہت مشغولیت رہتی ہے۔ تعلیمی ایام میں عموماً جمعے کا پروگرام باہر نہیں دیتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کہیے، شاگرد کی محبت کہیے، ان کا اصرار کہیے کہ میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کاغذات درست کروائیے، اس کو ایزی نہ لیجیے۔ آدمی جب نشے میں ہوتا ہے نا
تو اس کے ہاتھ میں کچھ مل جائے تو کسی پر بھی وہ وار کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وار میرے بھائی پر ہو رہا ہے یا میرے بہنوئی پر ہو رہا ہے یا میرے لڑکے پر ہو رہا ہے. جب حکومت نے ایک چشمہ لگا رکھا ہے اور قید بل پاس کرایا ہے تو پھر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. لہذا ہمیں اپنے کاغذات کی اصلاح جہاں تک ہو سکے کوشش کریں. بالکل اس بات کو آسان نہ لیں. دوسری بات دوستو یہ کہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب ایمان گھبرایا نہیں کرتا ہے, مومن گھبرایا نہیں کرتا ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تم پر کافر لوگ مکے کے حملہ کرنے والے ہیں. کافر لوگ مکے کے تم پر حملہ کرنے والے ہیں. قرآن نے اس کو کوڈ کیا ہے, ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہ. ایک آدمی نے آ کے پیغام سنایا, اے مسلمانوں تم ڈرو, خوف کھاؤ. کیوں؟ مکے کے کفار تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا. خبر دینے والا خبر دے رہا ہے, ڈرو ڈرو ڈرو, مکے کے لوگ حملہ کرنے آ رہے. قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا. کافر کے اس کہنے نے, پیغام لانے والے کے, پیغام پہنچانے والے نے یہ بات تو کہی, لیکن اس بات سے مسلمان کا ایمان کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا, ایمان بڑھ گیا. اور کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہا کہ کفار کیا, مکہ کیا, ارے پوری دنیا بھی آ جائے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی کارساز ہے. اللہ نے جان دی ہے, مرنا لکھا ہوا ہے, میدان جنگ میں جانے سے کوئی نہیں مرتا ہے, موت لکھی ہو تو مرے گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی, اور جب مسلمان ہو گئے اس وقت بھی, جس جنگ میں وہ جاتے تھے اور کمانڈنگ کرتے تھے وہ جنگ جیت لی جاتی تھی, لیکن ان کی وفات ہو رہی بستر پر. مورخین لکھتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں آپ اتنے بڑے بہادر, اتنی جنگیں آپ نے جیتی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, کیا موت سے گھبرا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا نہیں نہیں, موت سے نہیں گھبراتا ہوں, افسوس اس پر ہے کہ جنگیں تو اتنی کی لیکن شہادت نہیں مل سکی. جنگیں اتنی کی, آرزو تھی میری شہید ہو جاؤں, شہادت نہیں ملی, بستر پر مر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں شہید بنائیے, اے اللہ ہمیں شہید بنائیے, اور موت دیجیے تو نبی کی شہر میں موت دیجیے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا تھی. تو مسلمان حالات سے گھبرائے گا نہیں, ہمیں تیاری کرنا ہے, حکومت کرے, کاغذات صحیح کرنے, جہاں تک ہو سکے کریں گے ہم, اور کرنا چاہیے. بل واپس ہو جائے خوشی کی بات ہے, نہ واپس ہو تیار رہنا چاہیے ہمیں, لیکن گھبرانا یہ مسلمان کا سوا نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مومن گھبراتا نہیں ہے, حالات سے نہیں گھبراتا ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیے, جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو میں نے آپ سے پہلی بات کہی کہ جہاں تک ہو سکے کاغذات صحیح کیجیے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, حالات جیسے بھی ہو گھبرائیے مت. موت جب لکھی ہے تبھی آئے گی, موت نہیں لکھی ہے تو آ نہیں سکتی. دوسری بات ہمیں تیسری بات ہمیں پوری طرح سے مسلمان ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مومنو، اے مسلمانوں، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو. ہمیں پوری طرح مسلمان ہونا چاہیے. ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپے ہوا ہے. ایک مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے کاروبار میں سود کی ملاوٹ ہے. ایک مسلمان 5 وقت نمازی ہے لیکن جب وہ کاروبار کرتا ہے ڈنڈی مار دیتا ہے، 2 کلو کہہ کے 1.5 کلو سامان دیتا ہے. ایک مسلمان مسجد میں رہتا ہے، گالی نہیں نکالتا ہے. کوئی اگر گالی نکالے تو کہتا ہے ارے مسجد میں گالی بولتے، اور وہی مسلمان مسجد کے باہر نکلتا ہے تو گالی دیتا ہے. تیسرا پیغام یہ ہے دوستو، پوری طرح ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے. اگر نہیں داخل ہوں گے تو مصائب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی. یہ جو ہم پر مصیبت آ رہی ہے یقیناً دوسروں کی سازش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو خشکی میں اور تری میں، پانی میں اور خشکی میں جو یہ فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے کام سے باز آ جائیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور غلط کام کو چھوڑ دیں. تو تیسرا پیغام دوستو یہ کہ پوری طرح ہمیں مسلمان ہونا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، منکرات کو چھوڑنا ہے، معصیات سے بچنا ہے، کامل مسلمان بننے کی کوشش کرنا ہے. کوشش تو کر سکتے بھائی. آپ کہیں گے کیسے ہو جائے؟ ارے شیطان ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان تو مولوی صاحب کو نہیں چھوڑتا، آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ شیطان تو بڑے بڑے علماء کو نہیں چھوڑتا، آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ تو شیطان کو لگا ہوا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش تو کرے. پہلا پیغام، کاغذات کو درست کروائیے، اس بات کو آسان مت لیجیے. دوسرا پیغام، حالات سے گھبرائیے مت، یہ ایک مومن کا اور ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تیسرا پیغام، پوری طرح مسلمان ہونے کا عہد کیجیے، وعدہ کیجیے، ٹھان لیجیے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ حالات چھٹ جائیں گے. چوتھا پیغام دوستو یہ کہ ہمیں دین و دنیا دونوں معاملے میں ترقی کرنی چاہیے. دنیا میں بھی ہم ترقی نہیں کر رہے، دین میں بھی ترقی نہیں کر رہے. ابھی ملک میں جو لوگ ہیں، کتنے لوگ ہمارے ہیں جو بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے جج ہیں. کتنے لوگ ہمارے ہیں جو ایم پی اور ایم ایل اے اور پردھان ہیں. کتنے لوگ ہمارے ہیں جو سرکاری اچھے عہدوں پہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تعلیم میں فکر ہیں. تو تعلیم میں بھی ترقی کرنا ضروری ہے، بغیر اس ترقی کے کام نہیں چل سکتا ہے. جب تک ہم اچھے ڈاکٹر نہیں دیں گے، اچھے انجینئرس نہیں دیں گے، اچھے وکیل نہیں دیں گے، اچھے جج نہیں دیں گے، ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ جج ویسا ہی ہوگا. جج نے کہا، کیا کہا مسجد جو بابری مسجد بنائی گئی ہے مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے. اچھی بات ہے. پہلے مندر تھا؟ نہیں، پہلے مندر تھا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ جگہ مندر کو دے دیا جائے. ارے بھائی جب مندر پہلے تھا نہیں، مندر توڑا نہیں گیا، پھر یہ کون سا فیصلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو دے دیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جج ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جج میں صحیح انسانیت نہیں ہے. اس نے بھی تعصب کا عینک لگا رکھا ہے.
عہدے اور منصب میں بھی ہمارے لوگ آگے آئے، اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان ترقی کرے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ملک میں صحیح فیصلہ ہو، ملک میں صحیح قانون کا نفاذ ہو، اور ملک صحیح رخ پر جائے، اور ملک میں امن کا ماحول پیدا ہو جائے۔ ایک پیغام اور لے کے جائیے، اور وہ یہ ہے دوستو کہ دعاؤں کا اہتمام خوب سے خوب کیجیے، پورے مسلمان بھی بن جائیے، دنیا میں ترقی بھی کیجیے، دین میں ترقی بھی کیجیے، تعلیم میں ترقی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک زرہ نہیں، لوہے کی 2 زرہیں پہن رکھی ہیں، اتنا احتیاط، لوہے کی 2 زرہیں پہن رکھی ہیں، پھر بھی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن اسباب پر کلی بھروسہ نہ کیا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ چاہے منٹوں اور سیکنڈوں میں حل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے مہاراشٹر میں دیکھا نا، راتوں رات کسی کو وہاں کا چیف منسٹر بنا دیا گیا تھا، اور پھر لوگوں نے انگڑائی لی، اور پھر چیف منسٹر ختم ہو کے دوسرا چیف منسٹر بنا۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات کا پورا نظام ہے۔ وہی تؤتی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے العالمین، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے ہاتھ میں سارا نظام ہے، تو چاہے تو کسی کو عزت دے دے، تو چاہے تو کسی کو ذلیل کر دے، تو چاہے تو کسی کو عروج پر سریا پر پہنچا دے، اور تو چاہے تو کسی کو زمیندوز کر دے، سرا تک پہنچا دے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے 2 شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ آپ یہ نہ سمجھیں وہ صحیح ہوگا تو ہم صحیح ہوں گے، وہ دیندار بنے گا تو ہم دیندار بنیں گے، وہ اپنے بچے کو اچھا پڑھائے گا تو ہم پڑھائیں گے، یہ مت سوچیے۔ قطرہ قطرہ دریا میں شبن، تھوڑے تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے اور اپنی ذات سے ہر چیز میں انقلاب لانے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں دھرنے کے متعلق، دیکھیے ہمارے علماء جو کہتے ہیں حقیقت ہے کہ دھرنے ہونے سے کوئی بہت فائدہ ہوتا نہیں، دھرنے سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ تقریر میں یہ بات کہی ہے، دھرنے سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے اس کی مثال دی کل کی تقریر میں، آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر بالکل لگ رہا ہے مر چکا ہے، تو آدمی سمجھتا رہے مر چکا یہ تو کسی کام کا نہیں، چلے اس کو کفن دفن کیا جائے، زور سے بولے پھر بھی نہیں سنے گا۔ لیکن ایک آدمی اگر تھوڑا سا ہل رہا ہے، سانس رہا ہے، سبھی کہنے لیں زندہ زندہ مرا نہیں۔ تو اگر دھرنے ارنے بالکل نہ کیے جائے تو لوگ سمجھیں گے قوم سو گئی ہے، مر چکی ہے۔ ہاں دھرنے کیے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، لوگ سمجھیں گے نہیں یہ مرا نہیں، ابھی کچھ زندہ ہے، اتنا تو فائدہ ہوگا۔ لیکن دھرنے بھی کیسے ہونی چاہیے؟ ایک تو ملک کے قانون نے ہمیں آندولن کی اجازت دی ہے، لیکن گورنمنٹ سے پرمیشن لی جاتی ہے۔ اگر حکومت پرمیشن دے گی تو دھرنا ہوگا، نہیں دے گی تو نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ دھرنے میں کبھی بھی ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے برادران وطن کی دل آزاری ہو، چاہے ان کا جانی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے حکومت کا نقصان ہو۔ حکومت کی چیز وہ ہماری چیزیں، پبلک کی چیز ہے وہ۔ تو دھرنے کی اجازت گورنمنٹ کا قانون تو دیتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی پرمیشن کے بعد
ایسی خاموشی سے کہ نہ برادران وطن کا نقصان ہو، نہ سرکار کی کوئی چیز جو ہماری چیز ہے، پبلک کی چیز ہے، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ دھرنے سے بل وغیرہ بہت کم ایسے ہوئے ہیں جو واپس لے لیے گئے ہیں، عام طور سے واپس لیے نہیں جاتے ہیں، لیکن اللہ جب دلوں کو پھیڑ دے تو اللہ کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ القلوب بین اصبع الرحمن، دل جو ہوتے ہیں انسان کے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ دھرنے دینے والے، احتجاج کرنے والے ہم سے زیادہ غیر مسلم حضرات ہیں، جو برادران وطن ہیں، ملک کے قانون کی انہیں فکر ہے۔ ہم دعائیں کریں اور خاموش دھرنا کریں، اگر ہمارے اکابر نے، بڑوں نے کہا ہے تو کریں، خاموش کریں اور اچھی طرح کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، تبھی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، ورنہ صرف دھرنے سے زندگی کا تو پتہ چل سکتا ہے لیکن مسئلے کا یہ حل نہیں ہے۔ میں نے جو چند باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اس ناچیز کو، حقیر و فقیر کو، جس نے یہ باتیں کہی ہیں، ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق دے دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ